اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام اللہ حمد و شکر کہ ہر سال کی طرح ہمیں اللہ نے یہ دن عطا کیا کہ اس دن میں ہم غم حسین اور غم اہل بیت کی شریک ہو. یہ اللہ کا شکر ہے. اور پروردگار تمام مومنین اور مومنات کو ہمت و قوت دے اور توفیق دے. تمام ذاکرین کو اپنے کلام پیش کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. کربلا والوں ان تمام ذاکرین حسین کو، ان تمام اداکاران حسین کو نیک توفیق عطا فرما کہ یہ آپ کے غم میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو ہر سال کی طرح. یہ ہمارا نصیب ہے. غم حسین ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا. وہ انسان بد نصیب ہے جو غم حسین میں شریک نہیں ہوتا، جو اداکاری میں شریک نہیں ہوتا. اداکاروں، آج جمعہ کا دن ہے. یوم جمعہ بہت برکت والا دن ہے. اور جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب تم کو جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، جمعہ کی اذان ہو، تو اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ کر نماز کی طرف دوڑ. یہ آج جمعہ کے لیے ہے، لیکن یوں تو جب بھی اذان کی آواز ہو، جب بھی ہمارے کان میں اذان کی آواز سنائی دے، تو ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر کی طرف دوڑ لگانی چاہیے. آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ بہت برکت والا دن ہے. سورہ جمعہ، آج سورہ جمعہ پر جمعہ کے دن پر میں کچھ بیان کر لوں، اس کے بعد پھر ہم ادائے حسین شروع کریں گے. سورہ جمعہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 11 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں. 11 آیتیں 2 رکوع ہیں اور 180 کلمات ہیں اور 720 حروف ہیں. حروف یعنی الفاظ. یہ سورہ صف کے بعد نازل ہوئی. مومنین جمعہ کی نماز کے لیے ندا سنتے ہی فوراً نماز کے لیے دوڑ پڑے. یعنی جمعہ کی اذان سنتے ہی اپنے تمام کام، دکانداری وغیرہ چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جانا. جب نماز پڑھ چکو تو پھر اپنے ویپار کے لیے، اپنے کاروبار میں دوڑ پڑو، کیونکہ اللہ تمہارے رزق کا ضامن ہے اور رزق کے خیر طلب کرو اور اس حالت میں ذکر خدا کرتے رہو تو ضرور کامیاب ہو جاؤ گے. تعبیر دائی میں ظاہر میں یہ ہے کہ جمعہ کی اذان سنتے ہی سنو تو نماز کے لیے چلو. اور باطن میں یہ ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علی علیہ السلام کو قائم کرنے کی شرط سے فوراً قبول کرو اور وہ مولا علی کو فوراً، جو علی حق ہے، جو امام حق ہے، جو وسیع حق ہے، ان کو جواب دو. علی ذکر اللہ. جمعہ کی نماز کے لیے جو ہوتا ظاہر میں، لیکن تعبیر میں، باطن میں جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو قائم کیا، وہ دعوت حق کو اور ان کی وسائل کو جواب دو. جمعہ کا دن اظہر چمکتا ہوا دن ہے. جمعہ کا دن چمکتا ہوا دن ہے. جس طرح محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے، جمعہ کی رات ذرہ روشن ہے، اسی طرح جس طرح علی خیر الوصیین ہے. محمد علی نور ہے، تمام پنجتن نور اور پنجتن کے تمام فرزند آئمہ معصومین ہیں. محمد علی نور، آپ کا قرآن نور اور شریعت نور اور آپ کے وسیع اور آپ کے فرزند نور، حق کے امام نور ہیں اور اللہ کے قائم مقام ہے. کوئی مومن جمعہ کے دن انتقال کر جائے
تو جہنم سے آزاد کیا جائے. جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگتی، خاموش رہتی. اس کی فضیلت ہے جمعہ کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو سلگاتا نہیں ہے. اور جمعہ کے دن جہنم نہیں سلگتی. جمعہ کے دن صبح سورج کے طلوع ہونے تک، طلوع ہونے سے عصر تک نماز تطوع پڑھی جا سکتی. یہ صرف جمعہ کے دن، عام دنوں میں نہیں. عام دنوں میں زوال کے وقت ہونے کے بعد ہی تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے. لیکن جمعہ کے دن اگر آپ 11 بجے مسجد میں داخل ہوئے، 10 بجے مسجد میں داخل ہوئے زوال سے پہلے، تو بھی تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں. یہ صرف جمعہ کے دن، عام دنوں میں نہیں. عام دنوں میں تحیۃ المسجد زوال کے بعد ہی پڑھی جائے. کوئی مومن جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے تو اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا. قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے. جو دیکھیے ہم جو کام دنیا میں کرتے ہیں تو کتنے عذاب ہمیں قبر میں جھیلنے پڑتے ہیں. تو وہاں جب روز حشر میں حاضر ہوں گے اللہ کے روبرو تو وہ عذاب تو بعد میں ہوں گے، لیکن قبر میں عذاب ہوتے ہیں. لیکن جمعہ کی رات میں اگر کوئی مومن انتقال کر جائے تو اس پر قبر میں عذاب نہیں ہوگا. جمعہ کی نماز سے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ المعون پڑھی جاتی ہے تاکہ مومنین کو مسرت حاصل ہو جائے. جمعہ کے دن صلوات زیادہ سے زیادہ کرو. یہ صلوات جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے. جمعہ کے دن صلوات محمد علی محمد پر صلوات جتنی ہو سکے پوری جمعہ اتنی صلوات دیتے رہیے. ایک مرتبہ صلوات دیتے محمد علی محمد. جمعہ کی نماز فریضت ہے. امام عادل اور امام حق کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شامل ہونا بھی فریضت ہے. جمعہ کے دن زوال کے پہلے غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف کپڑے پہننا سنت ہے. جمعہ کی نماز اور نماز جماعت، نماز عیدین دونوں عید کی نماز مسافر پر فرض نہیں ہے. اسی طرح جمعہ کی نماز عورتوں پر، بچوں پر، بیماروں پر، غلاموں پر بھی فرض نہیں ہے. جمعہ کی نماز میں امام کے ساتھ 5 یا 5 سے زیادہ نمازی ہو تو جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے. اس سے کم ہو تو جمعہ کی نماز قائم نہیں کی جا سکتی. جمعہ کی نماز امت محمدیہ کے فقیروں کی حج ہے اور شرعی سزائیں جو اسلامی قانون، جس میں چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا، زنا کرنے پر گولی لگانا، یہ تمام سزائیں شرعی سزائیں، اسلامی سزائیں. یہ جب نافذ ہوگی جب امام عادل امام حق ضرور فرمائیں گے، جب تمام دنیا میں اسلام غالب آئے گا. امام عادل قائم کر سکتے ہیں. ابھی امام عادل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، پردہ غیب میں ہے، اسی لیے ہم جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. جمعہ کی نماز ہجرت کے پہلے نازل ہو چکی تھی. اہل رسالت میں رسول کی موجودگی میں ہجرت سے پہلے، یعنی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، مکے نازل ہو چکی تھی، مگر مکے میں اجتماعی عبادت قائم کرنا ممکن نہیں تھا. اسی وجہ سے جمعہ کی نماز کی ادائیگی مدینے میں ہوئی. جمعہ کی نماز کی اور فضیلتیں، جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں تو حدیث نمبر 1 میں روز جمعہ کا نام اس لیے رکھا گیا. امام محمد باقر صاحب فرماتے تھے خدا تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو اسی دن جمعہ کے دن